السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ناظرین آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ایچ آفیشیل میں۔ سامعین، محمد اسماعیل سیتا پوری کا نبوت کا دعویٰ، ایک تجزیاتی مطالعہ۔ حالیہ دنوں میں محمد اسماعیل سیتا پوری خود ساختہ نبوت کے دعوے دار نے مذہبی اور سماجی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ خاص طور پر اس بات نے لوگوں کو حیران کر دیا کہ اسماعیل نے 4 ماہ تبلیغ میں گزارنے کے بعد یہ دعویٰ کیا۔ اس ویڈیو میں ہم اس معاملے کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ محمد اسماعیل سیتا پوری ایک عام مسلمان کے طور پر جانا جاتا ہے اور وہ تبلیغی جماعت سے وابستہ رہا۔ تبلیغی جماعت کی روایات کے مطابق انہوں نے 4 ماہ تبلیغی جماعت میں لگائے، تاہم 4 ماہ کی مدت مکمل ہونے کے بعد ان کا نبوت کا دعویٰ ایک غیر متوقع اور حیران کن امر تھا۔ اسلامی عقائد کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی نبوت کا دعویٰ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت کی روشنی میں کسی بھی شخص کا نبوت کا دعویٰ کرنا سراسر گمراہی اور دین اسلام سے انحراف ہے۔ تبلیغی جماعت کا موقف کیا ہے؟ تبلیغی جماعت ایک غیر سیاسی دعوتی اور اصلاحی تحریک ہے جو مسلمانوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ اس تحریک کے طریقہ کار میں کسی بھی قسم کی انتہا پسندی یا غلط عقائد میں بدعات کی گنجائش نہیں ہوتی، لہٰذا یہ کہنا کہ تبلیغی جماعت نے محمد اسماعیل کو اس سمت میں مائل کیا یہ بے بنیاد بات ہوگی۔ لہٰذا جو بات حق کی ہے وہ ضرور کہی جائے گی، بلکہ یہ معاملہ انفرادی حیثیت میں اسماعیل کے ذاتی عقائد اور نفسیاتی کیفیات کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ ماضی میں بھی کئی افراد نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے ہیں اور عموماً ایسے دعوے کرنے والے افراد یا تو ذہنی عارضے کا شکار ہوتے ہیں یا پھر کسی مخصوص ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق بعض لوگ مذہبی شدت پسندی یا خود فریبی کی وجہ سے ایسے خیالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ کوئی خاص منتخب شخصیت ہے۔ اسلامی ممالک میں جھوٹے نبوت کے دعوے کو سخت جرم سمجھا جاتا ہے اور اس پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ اسماعیل سیتا پوری کے خلاف بھی قانونی کارروائی کا امکان ہے اور عوامی سطح پر بھی شدید رد عمل دیکھنے کو ملا۔ محمد اسماعیل سیتا پوری کا نبوت کا دعویٰ سراسر باطل، دین اسلام سے انحراف اور معاشرتی فتنہ ہے۔ ایسے افراد کے خلاف اسلامی تعلیمات، قانونی اقدامات اور سماجی شعور کی مدد سے سخت موقف اپنانا ضروری ہے تاکہ امت مسلمہ میں کسی بھی قسم کی گمراہی کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کی بھی یاد دہانی کراتا ہے کہ دین کی صحیح سمجھ بوجھ حاصل کرنا اور علماء اکرام کے زیر سایہ رہ کر علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ کسی بھی گمراہ کن نظریے کا شکار ہونے سے بچا جا سکے۔ سامعین، ایک اور خبر آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا بہت بڑا بیان۔ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے فیصلے کے خلاف عدالت پہنچی جمعیت علماء ہند۔ ہمیں ایسا کوئی قانون منظور نہیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ مسلمان ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتا ہے لیکن اپنی شریعت اور مذہب سے ہرگز سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اس اہم مقدمے میں جمعیت علماء ہند کی طرف سے سینئر ایڈوکیٹ پیش ہوں گے۔ یکساں سول کوڈ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے خلاف اور ملک کی یکجہتی و سالمیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ مولانا ارشد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند۔ ناظرین، اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔